اللهم صل على رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، باتیں بہت ساری ہیں اور بعض باتیں کرنی ضروری بھی ہے، مگر اتنا وقت نہیں ہے. ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک تمہید سن لیجیے. میں یہاں 25 سال سے الحمدللہ ہوں مسجد میں، اور 25 سال سے میرا عمل مراکش پر ہے. میں نے کبھی مسجد میں ایک آدمی کو بھی دعوت نہیں دی، ایک آدمی کو بھی کبھی نہیں کہا. اپنا عمل کیا، بس جس کو عمل کرنا ہے وہ آئے خود. اور نہ میں نے مسجد میں کبھی ہمارا منسائٹنگ کا وہ خط رکھا. ہمارا جو یہاں اسکرین ہے اس میں بھی تاریخ سعودی کی چلتی ہے، مراکش کی نہیں. زیادہ لوگ سعودی کے ہیں، ہم نے وہ بھی اہتمام کیا ہوں. اس لیے میں نہیں چاہ رہا تھا مسجد میں کوئی انتشار ہو، آپس میں ایک دوسرے کو اختلافات، لڑائی جھگڑے ہو. الحمدللہ کام چلتا رہا اللہ کے فضل سے. اب تک بھی کیسا ہی ہے. میں کبھی چاند کا بیان بھی نہیں کرتا ہوں مسجد میں. صرف اس وقت کرتا ہوں جب ہماری علیحدہ ہوتی ہے. یہ مجمع سارا ہمارا ہے، اس میں دوسرے لوگ نہیں ہیں، اس لیے بیان بھی کرتا ہوں. ورنہ بیان کبھی مجمع میں کبھی بیان نہیں کیا. تو ابھی مجھے پتہ چلا کہ کل ہمارے وہ مسجد بلال کا جو گروپ ہے نا، اس میں کسی نے شرارت کی ہے. بہت کان کھول کے سن لے، یہ مسجد کسی کے باپ کی نہیں ہے. اس پر ہماری بہت قربانی لگی ہے. جو آدمی شرارت کے وہ گروپ سے نکل جائے. یہاں سے کوئی ضرورت نہیں ان کی مسجد کے گروپ میں ایسے لوگوں کی. اور نہ ہو تو مولوی قرآن صاحب وہ سب کو نکال دو اس میں سے. بس کبھی درمیان میں شروع کیا نظام الدین اور شورا کا جھگڑا، اس میں ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی مسجد کے بلال کو اس میں ڈالنے کی. ابھی کل کسی نے شرارت چاند کی شروع کر دی، فلاں چاند دیکھا، تمہارا باپ نے چاند دیکھا. تو بہت دھیان سے ہمارے مسجد والے ساتھی ہمارے مسجد بلال کے گروپ کو ایسی چیز استعمال نہ کرے. بس وہ مسجد کے کام کے لیے ہے، بس شرارت فتنے کے لیے نہیں ہے. وہ ایک مسئلہ سمجھانا ہے آج مجھے. پہلے بھی میں اس پر کچھ بات کر چکا ہوں. آج تھوڑا بزرگوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں، فتاوا کے حوالے سے. ہم جب عید کرتے ہیں دوسرے دن تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ رویت کو نہیں مانتے، گواہی کو نہیں مانتے، یہ حساب کو مانتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ الزام ہے اور یہ جھوٹ ہے. اگر ہم حساب کو مانتے ہوتے تو مراکش افریقہ سے کیوں رابطہ کرتے؟ حساب پہ عمل کر لیتے پہلے سے. حساب تو سب طے ہے، 25 سال کا حساب طے ہے. آئندہ کون سے دن چاند نظر آئے گا، کون سی عید ہوگی، سب طے ہے. ہم تو ہر مہینے، صرف رمضان عید میں نہیں، 12 مہینے اہتمام سے بیٹھتے ہیں علماء کی جماعت، اور 12 مہینے ہمارے ساتھی میں سے کچھ نہ کچھ ضرور رویت کے لیے جاتے ہیں، چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں ہر مہینے. صرف رمضان اور عید کے دن، رمضان 5 دن نہیں، پورا سال. تو اگر اتنا اہتمام کرنے کے باوجود کوئی الزام لگاوے کہ حساب والے، تو لگا دیں ہمیں کیا ہے، کسی کے الزام سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ بات اس لیے کل چلی کہ کسی نے لکھ دیا کہ بھائی چاند دیکھا گیا ہے کہیں پریسٹن میں اور بولٹن میں. تو ٹھیک ہے، جس دیکھا وہ کر لے. ہمارے پاس تو کوئی شہادت نہیں آئی، نہ ہم نے کوئی انکوائری کی. بعد میں ہمارے ساتھی نے انکوائری کر لی الحمدللہ.
تو مجھے فون کیا، میں نے بھی فون کیا ان کو کہ بھائی مولانا مفتی صاحب کیا حال ہے، سنا ایسا چاند دکھا گیا تو ہم اعتکاف توڑ دیں؟ کہا کہ نہیں مولانا صاحب ہمارے پوری تحقیق ہو چکی، کچھ بھی نہیں ہے۔ شور تو بہت کیا لوگوں نے۔ تو میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، جو لوگ شور کر رہے ہیں پہلے وہ سوچ لے کہ آپ نے رویت پر کیا؟ آپ تو پہلے اعلان کر چکے تھے، رویت تو بعد میں ہوئی نا آپ کی، آپ تو پہلے ہی کر چکے تھے، آپ کو رویت سے کیا تعلق ہے؟ دوسرا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرے خون نہ نکلا۔ شور تو بہت ہوا، تحقیقی پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی سیدھی لائن کو کبھی چاند ہوتا ہے؟ گواہی صحیح تھی، اچھا ہے، صرف گواہی دے رہے تھے بس، فوٹو نہ رکھتے، فوٹو نے گواہی کے تار بکھیر دیا، خود اپنی گواہی کو اپنے ہی فوٹو سے کمزور کر دیا۔ تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوگ گواہی نہیں مانتے، حساب کو مانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو چار فتاوے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، میں بڑے بڑے اکابر کے، اس میں صاف صراحت کے ساتھ ہے کہ جس دن فلکیات والے، آبزرویٹری والے یہ کہہ دے کہ آج چاند دیکھنے کا امکان نہیں، اس دن اگر کوئی آدمی گواہی دے چاند دیکھنے کی، اکی دکی یعنی چند گواہی، ایسی گواہی کا اعتبار کوئی نہیں۔ یہ میری کہہ رہا، فتاویٰ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، جس دن فلکیات والے کہہ دے کہ آج چاند نہیں نظر آ سکتا ہے، پھر گواہی دینے والے 500 ہو، 100 ہو، 50 ہو، پھر آدمی اس گواہی پر غور کرے گا، پھر قاضی کو حق ہے کہ اس گواہی کو قبول کر لے۔ بہت بڑی جماعت ہے گواہی دینے والوں کی، اتنی بڑی جماعت گواہی دینے والوں کی ہو کہ جن کا جھوٹ پر اجماع نہیں ہو سکتا۔ تعداد کوئی نہیں شریعت میں، کسی نے 500 لکھا، کسی نے 50 لکھا، کسی نے 100 لکھا، قاضی پر ہے بس۔ دو چار گواہی آئے رد کر دو، ایسی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں بہت بڑا عالم، جس کو بہت سے علماء تو سب جانتے تقریباً، فتاوی رحیمیہ کے مصنف حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی عبارت سناتا ہوں آپ کو میں۔ حضرت لکھتے ہیں، برطانیہ میں چاند دیکھنے کی کوشش جغرافیائی امکان کی روشنی میں کی جائے گی۔ یہ حضرت رہتے ہیں، نادر میں رہتے تھے چھوٹے سے گھر میں، اور وہاں سے لکھ رہے ہیں، فتاوی موجود ہے کہ برطانیہ میں کوشش کرو چاند دیکھنے، کیسے؟ فلکیات کے مطابق، یعنی فلکیات والے کہے کہ آج چاند کا امکان ہے، پھر دیکھو چاند۔ اور کمال یہ ہے کہ آگے کیا لکھتے ہیں، رؤیت ہلال کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا گیا ہے۔ کیا طریقہ سنت ہوگا وہ اختیار کیا جائے گا۔ وہ سنت طریقہ کیا بتلا رہے ہیں؟ جغرافیائی طور پر چاند کو دیکھنے کا امکان، محنت کی جائے۔ یہ معمولی آدمی نہیں لکھنے والے، فقیہ ہند ہے یہ، وہ لکھ رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شہادت دے کہ قران شمس و قمر سے پہلے نیا چاند دیکھا ہے تو یہ شہادت باطل ہے۔ چاند پیدا ہی نہیں ہوا ابھی، کوئی آدمی گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، فلکیات والے کہہ سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں آج چاند کا کوئی امکان نہیں، چاند پیدا نہیں ہوا، چاند کی عمر بہت کم ہے، آج چاند نظر نہیں آ سکتا، برابر لکھ کے دے دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ کوئی ایسا اہل فلکیات فیصلہ کر دے، اس کے بعد کوئی شہادت آئے تو یہ شہادت باطل ہے، غیر معتبر ہے، اس لیے کہ شہادت عقلاً و نقلاً ہر طرح سے غلط ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم کا فتویٰ سنا رہا ہوں میں، ایسی شہادتیں عقل اعتبار سے بھی غلط ہے۔ ممکن نہیں کہ آج چاند نظر آئے، کیسے نظر آ گیا؟ ابھی اس وقت ہمارے ایک نہیں 10 آدمی پورے ملک میں ماشاءاللہ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی کی، جمعہ کو بھی
کسی کو چاند نظر نہیں آیا، بلکہ وہ باقاعدہ کہ اس سے کوشش کی، آلات سے بڑے بڑے، اس میں بہت امکان ہے نا، اس سے بھی چاند نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا چاند بہت ہوشیار ہے یہاں کا، ایک طرف والوں کو نظر آتا ہے بس دوسرے والوں کو نظر نہیں آتا۔ کتنے لوگ باقاعدہ چاند دیکھنے گئے، ان کو کسی کو نظر نہیں آیا، تو یہ چاند بہت ہوشیاری نکلا کہ اپنے گروپ والوں کو نظر آ گیا اور کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ مفتی نظام الدین صاحب کا فتویٰ ہے کہ ایسی شہادت باطل اور غیر معتبر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت مولانا یوسف الدین عربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، قمری ماہ کا شروع ہونا چاند دیکھنے پر موقوف ہے۔ حساب سے چاند شروع نہیں ہوگا، مہینہ شروع نہیں ہوگا، چاند دیکھا جائے گا، آنکھ سے آدمی دیکھے گا۔ فلکیات سے اس فن میں اتنی مدد لی جا سکتی ہے کہ آج چاند ہونے کا امکان ہے یا نہیں، اس سے پہلے مدد لو۔ فلکیات والے کہہ دے کہ آج چاند ہونے کا امکان ہے تو آدمی چاند دیکھے، پھر گواہی آ جائے تو قبول کر لے۔ لیکن فلکیات والے کہہ دے آج چاند دینے کا امکان نہیں ہے، پھر 2 4 5 6 آدمی گواہی دے، ایسی گواہی رد کر دو، ایسی گواہی باطل ہے، عقل کے خلاف، نقل کے بھی خلاف۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں، سعودی علماء کی بنسبت علماء عصر کا کہنا ہے جب چاند کا دیکھنا عقلاً ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں جو شہادت پیش ہو رہی ہے وہ شہادت متہم ہے۔ علماء سعودی علماء کا، عرب علماء کا فتویٰ حضرت نقل کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فلکیات والے کہہ دے کہ چاند ہے کہ نہیں ہے، کچھ نہیں، گواہی آیا کافی ہے بس۔ ان کے علماء کی ایک رائے یہ ہے، اور دوسری علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ فلکیات والے کہہ دے کہ آج چاند دیکھنے کا امکان ہے، پھر گواہی قبول ہوگی، اور میری رائے بھی ایسی ہے، میری رائے بھی دوسرے علماء سعودیہ میری رائے متفق نہیں ہے، ان کا اپنا مسلک ہے، ہو سکتا ہے کر لیں، ان کی مرضی، ہماری رائے بھی ایسی ہے بالکل۔ اور حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں ہر شہادت قطعی نہیں، ہر شہادت قطعی نہیں ہوتی، اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ نیز فلکیاتی قواعد و حساب قطعی ہے، یہ کیسے بات لکھی ہے؟ فلکیات والے کہہ دیں نا آج چاند امکان ہے کہ نہیں، یہ قطعی ہے، اتنا حساب ایڈوانس ہو چکا ہے۔ شہادت ظنی ہے، غلطی ہو سکتی ہے آدمی کی، کبھی آدمی نے بال دیکھ لیا ہو، چاند نظر آ گیا ہو، غلطی ہو، امکان ہو سکتی ہے نا۔ مولانا مفتی فیصل صاحب پاکستان کے اچھے مفتی صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر فلکیاتی حساب کے مطابق چاند سورج سے پہلے غروب ہو چکا ہو اور یہ ایسا ہی یقینی ہوگا جیسے دائمی نقشے کے مطابق مغرب کا وقت ہونے میں ہمیں سورج ڈوبنے کا یقین ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں گواہی کو محض حسابات کی بنیاد پر رد کرنا ممکن ہوگا۔ یعنی جب فلکیات والے کہہ دیں کہ آج چاند نہیں ہے، ایسی گواہی باطل اور مردود ہے، اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں بڑے بڑے علماء کا فیصلہ سنا رہا ہوں، ہم پر اعتراض کے لیے گواہی نہیں مانتے، یہ سب گواہی نہیں مانتے، میں نہیں، یہ سب گواہی نہیں مانتے۔ جدہ میں ہر سال ایک فقہ سیمینار ہوتا تھا سعودی میں ہمیشہ، اور اس میں پوری دنیا کے علماء کو دعوت دی جاتی تھی، پھر ان کی رپورٹ چھپتی تھی۔ تو جدہ کی رپورٹ چھپی ہے خود، اس میں لکھا ہے رؤیت ہی پر اعتماد کرنا واجب ہے۔ رؤیت ہی پر، اعتماد تو رؤیت پر ہوگا، دیکھنے پر، البتہ فلکیاتی حساب اور رصدگاہوں سے مدد لی جائے گی۔ یہ سعودی کے مجمع الفقہ اسلامی کا فیصلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں البتہ فلکیاتی حساب اور رصدگاہوں سے مدد لی جائے گی تاکہ احادیث نبوی اور سائنسی تحقیق دونوں کی رعایت ہو سکے۔ کیسا جملہ لکھا ہے، احادیث میں ہے چاند دیکھو، اور فلکیات کا چاند نہیں ہے، دونوں کا اعتماد کرو، کبھی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اور خود تجربہ کر لے آپ، جب فلکیات والے منع کر دے آج چاند نظر نہیں ہے،
نظر نہیں آ سکتا چاند. ہمارے لوگوں نے ایک نہیں 10 مرتبہ اس کا گمان کیا اور اس کا تجربہ کیا, کبھی چاند نظر نہیں آیا. 2-4 کسی اکا دکے نظر آ گئے کسی کو, ایسی گواہی کوئی معتبر نہیں, ایسی گواہی رد کر دی جائے گی. اور یہ بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے. شاید میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا ہو, واللہ عالم, اس سال بھی تھوڑا سا عرض کر دوں. کسی مسلمان کو ہم جھوٹا نہ کہیں. مثلا ابھی گواہی آئی بولٹن میں یا پریسٹن میں, ہمیں حق نہیں کسی جھوٹا, ہمیں کیا حق ہے؟ ان کا معاملہ اللہ کے, مسلمان ہے, رمضان ہے, وہ گواہی دے رہا ہے میں نے چاند دیکھا ہے. ہاں ہم قبول کریں نہ کریں اور بات ہے, لیکن ہم ان کو جھوٹا نہ کہیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے آدمی سے, چاند دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے نا. میں آپ کو 2-3 باتیں سنا دوں اس میں کہ دیکھو کس دور میں غلطی ہو گئی, اور وہ دور جس میں کذب نہیں تھا. خیر الناس قرنی, سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر میرے بعد کا زمانہ صحابہ کا, پھر میرے بعد کا زمانہ تابعین کا, ثم یفشو الکذب, پھر تو جھوٹ پھیل جائے گا. کون فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, آج سے 1400 سال پہلے. پھر جھوٹ پھیل جائے گا, پھر کے دور کا کوئی اعتبار نہیں ہے. خیر القرون کے دور میں ایسا ہوا کہ چاند کی گواہی دی گئی, رد کر دی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے متعلق کہا تھا جس نے کہا میں نے چاند دیکھا, تو آپ نے فرمایا, امیر المومنین تھے, کہا چاند تو ہے نہیں, اوروں کو نظر کیوں نہیں آیا ہے, ان کو کیسے نظر آ گیا؟ تو میں کہ اپنی یہ آنکھوں کا پلک ہے نا, اس پر ذرا صاف کر لو پانی سے. تو صاف کر دیا. پھر فرمایا اب بتاؤ چاند ہے؟ کہنے لگے اب تو نہیں ہے, گم ہو گیا. فرمایا کہ یہ چاند نہیں تھا, تمہاری آنکھ پر ایک بال آ گیا تھا اور تم اس کو دیکھ رہے تھے, تو تمہیں ایسا نظر آیا گیا کہ چاند ہے. اب وہ تم نے صاف کر دیا تو نکل گیا. کس دور کی گواہی ہے؟ جو دور سچا دور ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق. خلیفہ راشد نے ایسی گواہی نہیں لگی, یہ قرائن کے خلاف, عقل کے خلاف گواہی ہے. دیکھو شریعت نے بہت اہتمام کیا ہے. ایسی گواہی قاضی ایسا فیصلہ کرے گا گواہی پر بھی جو عقل میں بھی آنے والے ہو. علماء نے عجیب بات لکھی, معرفت القرآن میں اور جگہ بھی لکھی ہے. یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے نبی زادے ہیں, آ کر گواہی دے رہے ہیں. کیا گواہی دے رہے ہیں؟ ابا جان بات یہ ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا علیہ الصلوۃ والسلام. 10 آدمی ہیں, ایک بڑا گروپ ہو گیا نا, نبی زادے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جو قمیص لائے ہیں وہ بالکل صحیح سالم, اس پر تو کوئی پھٹن کچھ نہیں. گواہی رد کر دیا آپ نے کہ بیٹے ایسا نہیں ہو سکتا. بھیڑیا اتنا ہوشیار ہے کہ یوسف کو کھا گیا اور کپڑا پھٹا بھی نہیں. گواہی رد کر دی, اس کے بھائی کو نہیں مانا گیا. ایک بچے نے, معصوم بچے نے گواہی دی. جب آپ پر زنا کی تہمت لگی, وہ معصوم بچہ تھا نا, لیکن گواہی عقل کے موافق تھی. اگر دیکھ لو قمیص آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہے, آگے سے پھٹا ہے, یوسف قصوار علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہے نا. پیچھے سے پھٹا ہے, یوسف بھاگ رہے ہوں گے. پھر قمیص پھٹا ہے, عقل کے موافق گواہی تھی نا, قبول کر لی گئی. 10 بڑوں کی گواہی رد, ایک بچے کی گواہی قبول. کیوں؟ عقل کی موافق ہے. آج اہل فلک کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں چاند کا امکان نہیں سوائے 1-2 جگہ کے. تو ایسی حالت میں 2-4-5 گواہی آئے تو میں 7 فتوے سنا چکا ہوں ہمارے اکابر کے. سب کہہ رہے ہیں ایسی شہادت باطل ہے, ایسی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں. اب دیکھو یہ تو تابعی کی گواہی تھی نا حضرت عمر کے زمانے میں. صحابی کی گواہی کو رد کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قاضی ایاس بن معاویہ بڑے قاضی رہے ہیں رحمہ اللہ, ان کے سامنے حضرت انس بن مالک نے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے حضرت انس بن مالک؟ صحابی رسول اور بڑے صحابی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم.
انہوں نے بھی کہا کہ میں نے چاند دیکھا. تو حضرت ایاس فرماتے ہیں کہ وہ آج چاند تو ہے نہیں, سب کو نظر نہیں آ رہا ہے, حضرت کو کیسے نظر آیا؟ کتنے اللہ اکبر, بہت حکیمانہ تدبیر کے ساتھ خود فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی طرف دیکھا انہوں نے کہ اس پر سفید بال نظر آیا آنکھ پر, بہو پر. تو قاضی ایاس نے اپنے ہاتھ سے ادب کے ساتھ اس کو ہٹا دیا بال کو. پھر کہا حضرت اب چاند دکھلائیے. پھر دیکھا, کہا کہ چاند تو نہیں ہے. کہا حضرت بات یہ تھی کہ یہ قاضی تھے, کہ بات یہ تھی کہ جب لوگ چاند دیکھ رہے تھے آپ نے بھی چاند دیکھا, چاند تو کسی کو نظر نہیں آیا, میں سمجھ گیا کچھ ہے. میں نے بہت غور سے دیکھا آپ کی طرف, دیکھا کہ بالکل بال کے آنکھ پر سفید بال نظر لگ گیا ہے. تو جب آدمی دیکھتا ہے نظر ایسا آتا ہے, ایسا ہوا ہے. صحابی رسول گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا, کسی کو نظر نہیں آیا. تو قاضی ایاس نے کیا کہا حکمت کے ساتھ, صحابی کو ٹوک تو نہیں سکتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی کو جھوٹی گواہی بھی نہیں دی تھی. انہوں نے ایک چیز محسوس کی, چاند ہے کہہ دیا, تحقیق کی نہیں ہے ختم کر دیا. انہوں نے کوئی اصرار بھی نہیں کیا میری گواہی قبول نہیں کرتے ہو تم, میں صحابی رسول ہوں, کیسے قاضی ہو, کچھ نہیں. اس لیے ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ حسابی لوگ ہیں, رویت کو نہیں مانتے. میں نے آپ کے سامنے کتنے فتاوی نقل کر دیے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ہے, بہت بڑے خلیفہ راشد, بہت بڑے عالم, خود محدث فقیہ بھی. ان کے بارے میں تو حدیث میں کیا آیا, اللہ اکبر, شہید قوم عند عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہلال رمضان, ایک قوم نے آپ کے سامنے گواہی دی کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھ لیا. روایت میں لفظ ہے قوم, ایک دو آدمی نہیں, ایک قوم, ایک جماعت نے اگر گواہی دی کہ حضرت ہم نے چاند دیکھا رمضان کا, تو چاند تھا نہیں. فتہمہم, آپ نے ان کی گواہی کو جھوٹا کہا. اتنے پر بس نہیں کیا, فضربہم 70 ان سب گواہی دینے والے کو 70 کوڑے مارے تاکہ آئندہ لوگ سدھر جائے. 70 کوڑے گواہی دے رہے ہیں آ کر, ایک قوم گواہی دے رہی ہے حضرت ہم نے چاند دیکھا, تو قوم کی گواہی تو قبول کرنی چاہیے تھی نا. ان پر فتویٰ لگاؤ کہ گواہی کو نہیں مانتے, حساب کو مانتے ہیں. 70 کوڑے لگائے, ان کی گواہی کو جھوٹا کہا. کس نے؟ خلیفہ راشد نے رحمہ اللہ. چاند کے مسائل بھی آسان نہیں ہیں, فقہاء نے اس پر مستقل ابواب قائم کیے ہیں, محدثین نے باب قائم کیا ہے رؤیت ہلال کا بیان. سچی بات ہے ہم نے سنت طریقہ چھوڑ دیا. اب انگلینڈ میں تقریباً معدوم ہو چکا تھا وہ چاند دیکھنا, بس لوگ انتظار کرتے کب سعودی سے خبر آ جائے, انتظار کرتے بس. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, بہت برسوں کی محنت کے بعد, اور میں ایک جملہ کہوں, کسی کو غلط لگے شاید, اللہ غری کے رحمت کرے مولانا یعقوب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو, ان کی روح پر سلام ہو. وہ آدمی اکیلا ڈٹا رہا, اکیلا, پورے ماحول کے خلاف, پورے انگلینڈ کے خلاف. حق سمجھا, تحقیق کی, ڈٹ گیا. مجھے ایک بتا کہنے لگے مولوی صاحب میں نے پہلی مرتبہ جب عید کی نا, میرے ساتھ 5 اچھے آدمی تھے, پورا انگلینڈ ایک طرف. میں سمجھ گیا غلطی ہے, میں ڈٹوں گا. ڈٹ گئے. آج یہ مجمع جو ہے آج بیٹھا ہو, پوری مسجد بھری ہے, یہ کس پر ہے؟ ان کی قربانی پر ہے. اب الحمدللہ علماء کی جماعت تیار ہوئی, اللہ کے فضل سے عوام کی جماعت تیار ہوئی. پورے سال, صرف رمضان میں نہیں, پورے سال اہتمام سے چاند دیکھنے کا اہتمام. باقاعدہ لوگ جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, اس کے لیے سفر کرتے ہیں باقاعدہ. اور علماء کی جماعت مستقل لندن میں, لیسٹر میں, یہاں باٹلی میں باقاعدہ ہر مہینے بیٹھتی ہے. اور پہلے ان سے پوچھتی ہے آپ گواہی لے, آپ دیکھتے آپ نے کہیں چاند دیکھا جہاں گئے تھے؟ گواہی آ جائے. جیسے اس رمضان میں گواہی آئی, رمضان شروع ہوا تو چاند دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا, گواہی آ گئی. پھر گواہی کوئی نہیں آئی
اب دیکھتے ہیں کہ بھائی مراکش یا ساؤتھ افریقہ میں چاند آج دیکھنے کا امکان ہے کہ نہیں. فلکیات والے مانتے ہیں کہ آج ہاں ہے، امکان ہے. پھر وہاں سے خبر لیتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ بھی ایسے فون پر نہیں، حکومت کے ساتھ باقاعدہ رابطہ کر کلکٹر نہیں کسی کو فون کر کے پوچھ لیا، ایسا نہیں، حکومت سے باقاعدہ رابطہ ہے. یہاں سے 2 مرتبہ علماء کی جماعت گئی خود مراکش، اور اہتمام سے پورے ان کے نظام کو دیکھا کس طریقے سے رویت کا اہتمام کرتے ہیں. پھر فیصلہ کیا، پھر ان سے رابطہ رکھا، اور باقاعدہ ہر مہینے برابر رابطہ رہتا ہے. حکومت کی ویب سائٹ سے اطلاع دی جاتی ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، چاند ہوا کہ نہیں ہے. پھر اعلان کرتے ہیں. اچھا لیپ ٹاپ اعلان نہیں کرتے، الحمدللہ بہت اہتمام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. مبارک ہو جو حضرات اس پر جمے ہوئے ہیں اور برابر اہتمام سے ہر مہینے اہتمام کرتے ہیں. یہ سنت نبوی ہے. اور میں ساتھی سے کہتا ہوں، آپ میں بھی ہر ساتھی سال میں 1 مرتبہ کو ہمارے ساتھ چلے رویت کے لیے، 1 مرتبہ. ہر مہینہ نہیں آ سکتا ہو، سال میں 1 مرتبہ آ جائے، سال میں 2 مرتبہ آ جائے. یہ سنت ہے، سنت کو زندہ کرنا چاہیے. نہ نظر آئے پھر ہم دیکھیں گے، اگر اور جگہ سے امکان رویت ہے تو دیکھیں گے، ورنہ دوسرے دن فیصلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو اعتراض تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کسی کی زبان میں کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. جو آدمی کہتا رہے بس. کسی کے اعتراض سے آدمی ایک دم مروب نہ ہو جائے. کسی زمانے میں کسی کو چھوڑا، انبیاء کو چھوڑا، صحابہ کو چھوڑا، ہمارے اکابر کو چھوڑا. کس دن دنیا ایسی ہے، ہر ایک پر لان تان ہوگا، ہر ایک کے خلاف باتیں ہوتی رہتی ہے. جتنی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا نام لے کر تو اور گناہ میں معاف ہو جائیں گے. بہت گنہگار ہیں، اللہ ہمارے کو ایسے گناہ معاف کر دیں گے لوگوں کی وجہ سے. لیکن میں تو پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں مسجد میں، الحمدللہ ہمارے مصلی نے جس نے میری غیبت کی، برائی کی، سب کو اللہ کے لیے معاف ہے. کسی سے کوئی انتقام نہیں، الحمدللہ. تمہارے اعمال سے اللہ کے فضل جنت میں جانا ہے بس. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھو ایک بات آخر یہ بھی کہوں میں ہمارے سب ساتھیوں سے، رویت کا مسئلہ علماء کا اختلاف ہے. آپ حضرات کو جس عالم پر اعتماد اس کا اتباع کر لیں. کسی کی غیبت نہ کرے، کسی عالم کی برائی نہ کرے، یہ بہت خطرناک ہے. علماء کی برائی، علماء کی غیبت، اتنے سخت فتوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ کے حیران ہو گئے میں. بہت سخت فتویٰ ہے. یہ فتویٰ ہے، یہ مسلمان نہیں، یہ میری امت میں نہیں، یہ خالص منافق ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ ہے، میرے نہیں. اس سے بہت اہتمام کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرے آدمی. آپ پر جس اعتماد ہو عمل کر لو. بعض ساتھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم بہت کنفیوز ہیں، فلاں طرف عالم کیا کہ میں کہ دونوں کے پاس چلے جاؤ نا، وقت لو، میرے پاس آ جاؤ. مولوی صاحب آپ کیوں مراکش پہ عمل کرتے ہیں؟ دوسرے علماء جو کرتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ کہ بھائی آپ کیوں مراکش پہ عمل نہیں کرتے، ہمیں سمجھاؤ. عوام کی بھی ذمہ داری کچھ ہوتی ہے نا. جب آپ کو پتا ہے 2 جماعت ہے، دونوں طرف علماء ہے، تو آپ کو بھی کوئی تحقیق کرنی چاہیے نا. تو بہت تحقیق کرو، دونوں سے ملو، دونوں سے بات کرو، دونوں سے سوال کرو. پھر آپ کو جس کے جواب پر اطمینان ہو جائے ان پر عمل کر لو، انشاءاللہ آپ کی کوئی کچھ نہیں ہوگی. لیکن میں 2 بار عرض کرتا ہوں کہ وہ اہل علم پورے برطانیہ کے جو یقین سے مانتے ہیں سعودی صحیح ہے، عمل کرے، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں. ہم پر کو وہی تو نہیں آئی ہے، ان کا اپنا مسلک ہے، وہ علماء ہے، کرے ٹھیک ہے. لیکن ان علماء سے میں ضرور کہتا ہوں جو کہتے ہیں سعودی غلط ہے، کہتے ہیں ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہم انتشار سے بچنے کے لیے، اتحاد کے لیے عمل کرتے ہیں، 100% یہ غلط ہے. دنیا میں کبھی اتحاد کسی مسئلے میں ہو نہیں سکتا. صحابہ میں کسی مسئلے میں اتفاق سوائے چند مسائل کے، اتفاق صحابہ میں ہوا ہی نہیں. ہمیشہ اختلاف رہا، چاروں ائمہ میں اختلاف رہا، امام صاحب اور ان کے شاگرد میں اختلاف رہا. اتفاق کہاں سے آ گیا؟ انتشار ہوگا، 2 جماعتیں رہے گی ہمیشہ. حق کا اتباع کا حکم ہے، ہمیں اتحاد کا حکم نہیں. قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے دنیاوی امور میں اختلاف نہ کرو، آپس میں محبت سے رہو.
زمین کا لڑائی جھگڑا ہے، لڑائی جھگڑا نہ کرو، محبت کر دو، ایک دوسرے کو معاف کر دو. پڑوس میں رہتا ہے، تکلیف پہنچ گئی بچے سے، لڑائی ہو گئی، معاف کر دو، ساتھ رہو، مل کے رہو، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. دنیاوی امور میں اتحاد کا حکم تھا، وہاں اتحاد کیا نہیں. دین میں اتحاد کا حکم نہیں، وہاں اتحاد تلاش کر رہے ہیں. کیسے ہمارے شیطان نے عقل پر پتھر مار دیا. دنیا میں خوب لڑ رہے ہیں، وہاں اتحاد نہیں کرتے. جہاں اللہ کا حکم ہے، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، بھائی بہن لڑ رہے ہیں، ماں بیٹی لڑ رہی ہے، پڑوسی پڑوسی لڑ رہے ہیں. جہاں اللہ کا حکم تھا اتحاد کرو، وہاں اتحاد نہیں کرتے. دین میں اتحاد کا حکم بھی نہیں ہے، وہاں سب اتحاد کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. عجیب بات ہے. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ سے میں نے خود سنا، فرماتے تھے ثلاثۃ قرو، قرآن نے لفظ قرو بیان کیا. قرو کے دو معنی ہیں، طہارت بھی ناپاکی بھی. اللہ کو قدرت تھی ایسا لفظ لایا تھا جس کا ایک ہی معنی ہو، پھر بھی اللہ پاک ایسا لفظ لایا ہے جس کے دو معنی ہیں. اللہ چاہتے اختلاف ہو، اللہ چاہتے اتحاد نہ ہو. اللہ تو چاہتے ہیں، اللہ کو طاقت نہیں تھی کہ ایسا لفظ لاتے قرآن میں جس کا ایک ہی معنی ہوتا. ایک قرآن نے بیان کر دیا قرو، شوافی نے کہا اور معنی ہے، احناف نے کہا اور معنی ہے، اختلاف ہو گیا نا. اللہ چاہتے اختلاف ہو تاکہ اختلاف رحمت ہے. تو شریعت میں اختلاف مطلوب ہے، محمود ہے. وہاں ہم اتحاد چاہ رہے ہیں، اور دنیا میں اختلاف مذموم ہے، وہاں اتحاد چاہ رہے ہیں. کیا ہے، ہماری عقل مر گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. صفحے بنا لیں. درخواست کریں آپ سے. مختصر نماز کی ترتیب سن لو. بار بتوا آدمی بھول جاتا ہے، ہم بھی بھول جاتے ہیں. ایک مرتبہ میں نماز پڑھے تو غلطی کر دیا، غلطی کر لیا مسجد کرام میں. انسان ہو سکتا ہے، کبھی کبھی جاتی ہے، بھول جاتا ہے. امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا ہوگی، سب ثنا پڑھ لیں، پھر 3 تکبیر ہوگی، ہاتھ کو اٹھا کر اللہ اکبر. ہر تکبیر کے درمیان میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کا وقت رکھنا چاہیے. ساتھ ساتھ تک ہو اللہ اکبر، اللہ نہیں، اللہ اکبر تھوڑا رک جائے گی، پھر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ کو باندھ لیں گے، پھر قرات ہوگی. رکوع سجدہ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، امام قرات کر لے گا، پھر رکوع سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے. چوتھی مرتبہ پھر رکوع کریں گے. یہ نماز کی مختصر ترکیب ہے. نماز کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا. ایک کا خطبہ واجب نہیں، سننا واجب ہے. خطبہ میں ابھی بات چیت نہ کریں. ایک کا خطبہ سنیں، جمعہ کا خطبہ ہو کم ہے، ایک کا خطبے کا اور کم ہے، تو دھیان سے ہمارا خطبہ ضرور سنیں. نماز شروع ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا واغفر لنا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.
أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر، 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 الله أكبر الله أكبر.